ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بعض انبیاء کو امام قرار دیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر آپ کے ساتھ رہے گا تو میں بات جلدی آپ کی خبر بیان کرنے کا شرف حاصل کر سکوں گا۔ ہم نے بعض انبیاء کو امام قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کا عقیدہ شیعوں کا عقیدہ نہیں، قرآن کا عقیدہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بعض انبیاء کو، جن انبیاء کا ذکر ہوا ہے ان آیات کے اندر، گزشتہ آیات کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، کہ ہم نے ان انبیاء کو امام قرار دیا ہے، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہدایت اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ گویا ان کی بھی شان وہ ہے، البتہ ختم مرتبت کے مقام پر کون پہنچ سکتا ہے، لیکن ختم مرتبت کے بارے میں جس طریقے سے آیا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنے ہوائے نفسانی کے مطابق کلام نہیں کرتے ہیں بلکہ وحی الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر نبی کی شان یہ ہے کہ وہ پروردگار کی مرضی کے مطابق کلام کرتا ہے۔ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ اور یہ ہستیاں وہ ہیں جو لوگوں کے لیے امام بنائی گئی ہیں، ہم نے ان پر وحی کی ہے کہ یہ خود بھی کار خیر کو انجام دیں، فعل الخیرات، خود بھی خیرات کو انجام دیں، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اور نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نماز کا عقیدہ صرف شریعت محمدی کے اندر نہیں ہے بلکہ گزشتہ شریعتوں کے اندر بھی نماز موجود تھی، زکوٰۃ موجود تھی، گرچہ شکل نماز مختلف تھی، گرچہ طریقہ زکوٰۃ مختلف تھا، لیکن بہرحال عنوان نماز گزشتہ انبیاء کی امتوں کے اندر بھی موجود تھا، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی گزشتہ انبیاء کی امتوں میں موجود تھا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سارے انبیاء جنہیں امام قرار دیا ہے ہمارے عبادت گزار بندے۔ اگر اسی آیت کو دیکھیں تو ابتدائی آیت میں ان کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ امام ہیں، یہ رہنما ہیں، یہ لیڈر ہیں، یہ گویا سرپرستی کرنے والے ہیں، لوگ انہیں دیکھیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے۔ ان کا یہ درجہ ہے کہ درجے پر کوئی بھی نہیں ہے، انہیں رہنما اور امام قرار دیا گیا ہے، لیکن اختتامی آیت میں کہا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، لیکن ہمارے سامنے یہ ہمارے غلام اور بندے ہیں۔